ایران کے صدر ابراہیم رئیسی ہیلی کاپٹر حادثے میں جاں بحق۔ ایرانی وزیر خارجہ حسین امیر عبدالحیان اور گورنر تبریز سمیت ہیلی کاپٹر میں سوار تمام افراد بھی حادثے میں جاں بحق۔ 3 ہیلی کاپٹروں کے قافلے میں شامل ایک ہیلی کاپٹر کو دھند کے باعث حادثہ پیش آیا۔ حادثہ تبریز شہر 100 کلومیٹر دور پیش آیا۔ ابراہیم رئیسی ایران اور آذربائیجان کے سرحدی علاقے میں ڈیم کے افتتاح کے بعد تبریز واپس جا رہے تھے۔ ایران کے رہبر اعلیٰ آیت اللہ خامنئی نے اول نائب صدر محمد مقبل کو ملک کا عبوری صدر مقرر کر دیا۔ 5 روزہ سوگ کا اعلان۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف کا ایران کے صدر کے ہیلی کاپٹر حادثے میں جاں بحق ہونے پر افسوس کا اظہار۔ ملک بھر میں سوگ کا اعلان، قومی پرچہ سرنگوں رہے گا۔ پاکستان کی حکومت اور عوام کی طرف سے اس بڑے نقصان پر ایرانی قوم کے ساتھ تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کرتا ہوں۔ عظیم ایرانی قوم اپنی روایتی ہمت کے ساتھ اس سانحے پر قابو پا لے گی۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف۔ صدر آصف علی زرداری کا ایران کے صدر سید ابراہیم رئیسی کی ہیلی کاپٹر حادثے میں وفات پر گہرے صدمے اور افسوس کا اظہار۔ حادثے جہاں بحق دیگر افراد کے سوگواران سے دلی تعزیت کا اظہار۔ عالم اسلام ایک عظیم رہنما سے محروم ہو گیا۔ صدر ابراہیم رئیسی امت مسلمہ کے اتحاد کے بڑے حامی تھے۔ صدر رئیس کی خدمات کو ایران، پاکستان اور عالم اسلام میں یاد رکھا جائے گا۔ صدر آصف علی زرداری۔ امیر قطر، متحدہ عرب امارات کے صدر، بلا شبہ کے وزیر اعظم اور دیگر عالمی رہنماؤں کی ایران کے صدر ابراہیم رئیسی اور وزیر خارجہ حسین امیر عبدالحیان کے ہیلی کاپٹر کے حادثے میں جاں بحق ہونے پر اظہار تعزیت۔ شام اور مصر کے صدر اردن کے شاہ بھارتی اور وزیر اعظم دیگر کا بھی دکھ اور افسوس کا اظہار۔ عمان، عراق، فلسطین اور شام کے سفیروں کا پاکستان میں ایرانی سفارت خانے کا دورہ۔ صدر ابراہیم اور ساتھیوں کے جاں بحق ہونے پر اظہار تعزیت کیا۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار اور ترکی کے وزیر خارجہ حکان فیدان کے درمیان وفود کی سطح پر مذاکرات۔ تجارت کو موجودہ $1 ارب سے $5 ارب تک لے جانے کا عزم۔ پاکستان ہمارا قریبی دوست اور تعزیراتی شراکت دار ہے۔ سائنس اور ٹیکنالوجی سمیت دفاع کے مختلف شعبوں میں تعاون جاری رہے گا۔ پاکستان اور ترکیہ تنازع فلسطین کا حل چاہتے ہیں۔ ترکی اور پاکستان امت مسلمہ کی بہتری کے لیے اقدامات جاری رکھیں گے۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار اور وزیر خارجہ ترکیہ کی مشترکہ نیوز کانفرنس۔ ترکی کے وزیر خارجہ حکان فیدان کی آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر سے ملاقات۔ باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال۔ دونوں ممالک کے درمیان گہرے تعلقات و اطمینان کا اظہار۔ ترکیہ کے وزیر خارجہ نے خطے میں امن و استحکام کو برقرار رکھنے کے سلسلے میں پاک فوج کے کردار کو سراہا۔ ISPR۔ قرغیزستان کی طلباء کی واپسی کا سلسلہ جاری۔ خصوصی طیارہ مزید 170 طلباء کو لے کر لاہور پہنچ گیا۔ وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ طاہر نے طلباء کا استقبال کیا۔ طلباء کو یقین دلایا کہ ان کے لیے ہر ممکن اقدامات کے لیے جائیں گے۔ معاملے پر وزیر اعظم کو لمحہ بلمحہ باخبر رکھا جائے گا۔ کوشش کی جا رہی ہے کہ طلباء کو قرغیزستان میں کوئی مشکل پیش نہ آئے۔ وزیر اطلاعات۔ صہیونی افواج کی مظلوم فلسطینیوں پر شدید بمباری۔ زمینی اور فضائی حملوں میں مزید 70 فلسطینی شہید، 1 زخمی۔ شہداء اور زخمیوں میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں۔ رفح پر اسرائیلی حملوں میں شدت۔ 9 لاکھ سے زائد افراد کی نقل مکانی۔ امداد کی بندش مکمل تباہی کا باعث بن سکتی ہے۔ اقوام متحدہ کا انتباہ۔ مودی حکومت کی ظالمانہ پالیسیاں مظلوم کشمیریوں پر ظلم ڈھانے والی مودی حکومت مقافات عمل کی زد میں۔ مقبوضہ وادی میں تعینات بھارتی فوجیوں میں خودکشی کے رجحان کی شرح میں سنگین حد تک اضافہ۔ 18 مئی کو ایک اور بھارتی اہلکار میجر مبارک سنگھ نے خودکشی کر لی۔ مقبوضہ کشمیر میں موجودہ بھارتی سیکورٹی فورسز کے لفٹ سے زائد اہلکار شدید ذہنی تناؤ کا شکار ہیں۔ رائٹرز خبر ایجنسی۔